بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا، جب تم کو گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کر کرو جہاں خدا تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے۔ تو اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو نہ کھاؤ۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ پھر حضرت نے فرمایا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت سے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ تو اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا تو پانی کے گھڑے کی طرح ہے اور انسان اس گھڑے کے مچھلی کی طرح ہے، نکل کر جائے گا تو کدھر جائے گا؟ تو پھر حضرت نے فرمایا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں توبہ کر لوں، پھر روح قبض کرنا۔ تو اس نے کہا، حضرت قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتی، پھر توبہ کی مہلت کہاں ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قبر میں جب منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے تو ان سے کہنا، یہاں بلا اجازت کیسے آ گئے؟ فوراً باہر نکل جاؤ۔ تو اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے اندر اتنی طاقت کہاں، میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ ان کو میں باہر نکال سکوں؟ تو حضرت نے فرمایا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، تو اللہ رب العزت کے سامنے ضد کر کے کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، حضرت میری مجال کہاں کہ اللہ سے ضد کر سکوں؟ تو حضرت نے فرمایا، اے نادان، اگر تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے اس رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے جس رب کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے؟ اے نادان، تو اس گناہ کو اپنے رب کے سامنے کیسے کرتا ہے جس گناہ کو تو اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا؟ افسوس کہ آج تجھ کو لوگوں کا خوف تو ضرور ہے مگر خدا کا خوف نہیں۔ افسوس کہ آج تجھ کو اس بات کا تو خوف ضرور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس بات کا خوف نہیں کہ جب تو اس گناہ کو کرے گا تو تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ جس رب نے گناہ کے پاداش میں قوم عاد و سمود کو آندھی اور طوفان کے ذریعے زمین پر پٹک پٹک کر مارا، جس رب نے گناہ کے پاداش میں قوم نوح کو سیلاب میں ڈبا کر مارا، جس رب نے گناہ کرنے کے پاداش میں قوم لوط کو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر دے مارا، جس رب نے گناہ کرنے کے پاداش میں فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، جس رب نے گناہ کرنے کے پاداش میں قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، جس رب نے گناہ کرنے کی پاداش میں ابو لہب اور ابو جہل کو دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر دیا، جس رب نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے تہس نہس کر دیا، وہی خدا آج بھی موجود ہے۔
وہی قدرت و طاقت اس کے ساتھ آج بھی موجود ہے، وہی خدا آج بھی ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتا ہے جو اس نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا۔ آج ہم بعض گناہوں کو یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ یہ تو گناہ صغیرہ ہی تو ہے۔ یاد رکھیے، گناہ صغیرہ کی مثال ایک چنگاری کی طرح ہے اور گناہ کبیرہ کی مثال ایک انگارے کی طرح ہے، اور بعض دفعے ایک چنگاری ہی پوری بستی کی بستی کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ آج جبکہ ہم دنیا کی ایک چنگاری اپنے ہاتھ پر ایک منٹ رکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے کہ جس کی ایک چنگاری پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے جس آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب جہنمی کو اس آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کا بھیجا ایسے پکنے لگے گا جیسے ہانڈی میں چاول پکتا ہے۔ چھوٹا گناہ شروع میں مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، مگر گناہ کرتے کرتے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جیسے جہاز کا لنگر، جس طرح جہاز کا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح گناہ آدمی کے دل کو اس طرح مضبوط باندھ دیتا ہے کہ وہ اگر مجبور ہو کر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے شرابی کو جب شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے تو اس کے لیے چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا اصل علاج یہی ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، ورنہ وہ پورے جسم میں پھیل کر انسان کے موت کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ وہ پوری روح میں پھیل کر انسانی روحانی موت کا سبب بنتا ہے۔ گناہ انسان کو ایسے ڈھانپ لیتا ہے اور اپنے اندر لے کر اس کو ایسے الجھا لیتا ہے جیسے آکاش بیل، دیہاتوں میں دیکھا ہوگا ایک پیلی بیل ہوتی ہے جو درخت پر جب پھیل جاتی ہے تو مضبوط سے مضبوط درخت بھی مرجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ انسان کو اپنی گرفت میں لے کر ایسے الجھاتا ہے کہ انسان روحانی طور پر مرجھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، زہر تو جان لیوا ہوتا ہے مگر گناہ ایمان لیوا ہوتا ہے، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ہمیشہ تڑپاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے گناہ کو نہیں چھوڑا تو گناہ ہم کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑے گا جہاں ہم روئیں گے، چلائیں گے، مگر کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ گناہ قبر میں ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا، یہ گناہ حشر میں بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا، یہ گناہ ہمارے لیے پل صراط پر بھی عذاب کا سبب بنے گا، اور یہ گناہ ہم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔